بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی کے ساتھ۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی ہے مرزا قادیانی انگریزوں کا قدیم وفادار۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی کے چند دلچسپ اور انتہائی اہم پہلوؤں پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے، اور ہمارے فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجئے تاکہ تسلسل کے ساتھ آپ کو یہ تمام تر ویڈیوز ملتی رہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں مرزا قادیانی کی زندگی کے چند اہم اور دلچسپ پہلوؤں پر۔ مرزا قادیانی بچپن سے ہی ایک انتہائی غبی، نالائق، بلید الذہن، بہت ہی سست، کاہل اور نکما انسان تھا، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ یہ مرزا قادیانی کے گھر کی گواہی ہے۔ تاریخ احمدیت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52 پر لکھا ہے، آپ کے والد فرماتے، بیٹا غلام احمد، ہمیں تمہارا بڑا فکر اور اندیشہ رہتا ہے، تم کیا کر کے کھاؤ گے، اس طرح زندگی تم کب تک گزارو گے، تم روزگار کرو، کب تک دلہن بنے رہو گے، خور و نوش کا فکر چاہیے، دیکھو دنیا کماتی کھاتی پیتی ہے، کام کاج کرتی ہے، تمہارا بیاہ ہوگا، بیوی آوے گی، بالک بچے ہوں گے، وہ کھانے پینے پہننے کے لیے طلب کریں گے، ان کا تعہد تمہارے ذمہ ہوگا، اس حالت میں تو تمہارا بیاہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کچھ ہوش کرو، اس غفلت اور اس سادگی کو چھوڑ دو، میں کب تک بیٹھا رہوں گا، بڑے بڑے انگریزوں، افسروں، حاکموں سے میری ملاقات ہے، وہ ہمارا لحاظ کرتے ہیں، میں تم کو چٹھی لکھ دیتا ہوں، تم تیار ہو جاؤ، یا کہو تو میں خود جا کر سفارش کروں، تو مرزا غلام احمد قادیانی کچھ جواب نہ دیتے۔ اپنا خلوت خانہ سنبھالو، جب یہ چلے جاتے تو ہم سے کہتے کہ یہ میرا بیٹا ملا ہی رہے گا، میں اس کے واسطے کوئی مسجد ہی تلاش کر دوں جو 10-20 من دانے ہی کما لیتا، مگر میں کیا کروں، یہ تو ملا گری کے بھی کام کا نہیں ہے۔ ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کے والد کس طرح سے مرزا قادیانی سے بہت زیادہ بدظن تھے، اور اس کی سستی اور کاہلی کی بنا پر وقتاً فوقتاً اسے ڈانٹتے، نصیحت کرتے، لیکن اپنے باپ کی نصیحت بھی مرزا قادیانی کے لیے اس حوالے سے کارگر ثابت نہیں ہو سکی۔ اسی طرح سے تاریخ احمدیت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62 پر لکھا ہے، پھر وہ کسی کو بھیج کر مرزا صاحب کو بلواتے تھے، چنانچہ آپ آنکھیں نیچی کیے ہوئے آتے اور والد صاحب کے پاس ذرا فاصلے پر بیٹھ جاتے، اور یہ عادت تھی کہ بایاں ہاتھ اکثر منہ پر رکھ لیا کرتے تھے اور کچھ نہ بولتے اور نہ کسی کی طرف دیکھتے۔ بڑے مرزا صاحب فرماتے، اب تو آپ نے اس دلہن کو دیکھ لیا۔ بڑے مرزا صاحب کہا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا مسیطڑ ہے، نہ نوکری کرتا ہے نہ کماتا ہے، اور پھر وہ ہنس کر کہتے کہ چلو تمہیں کسی مسجد میں ملا کرا دیتا ہوں، 10 من دانے تو گھر میں کھانے کو آ جایا کریں گے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے مرزا قادیانی کے والد کس قدر متنفر تھے اور سخت ناراض اور نالاں تھے، اور یہی وجہ تھی کہ مرزا قادیانی سے اس کے والد کبھی خوش نہیں رہ سکے۔ تاریخ احمدیت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 71 پر لکھا ہے، آپ کے والد صاحب مرحوم اکثر اوقات افسوس کا اظہار کرتے تھے کہ میرا ایک بچہ تو لائق ہے مگر دوسرا لڑکا نالائق ہے، کوئی کام نہ اسے آتا ہے اور نہ وہ کرتا ہے، مجھے فکر ہے میرے مرنے کے بعد یہ کھائے گا کہاں سے، اور بعض دفعہ افسردہ ہو کر کہتے تھے کہ یہ اپنے بھائی کا دست نگر رہے گا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ گھر کی گواہی ہے کہ مرزا قادیانی کے باپ نے مرزا قادیانی کو نہایت سست، نالائق اور نکما کہا، اور یہاں تک کہا کہ میرا بیٹا تو کسی مسجد میں یعنی امامت کے بھی لائق نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہم مرزا قادیانی کی جوانی کے دنوں سے ایک حوالہ پیش کر رہے ہیں کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کی صحت بھی نوجوانی کی عمر سے ہی نہایت ہی متاثر ہوئی، اگرچہ ہم ایک اگلا پروگرام انشاءاللہ مرزا قادیانی کی بیماریوں سے متعلق کریں گے، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ مرزا قادیانی تمام تر خبیث بیماریوں کی اماجگاہ تھا، اور طرح طرح کی بیماریاں اور جسمانی عوارضات اسے لاحق تھے، لیکن یہاں ہم یہ پیش کرنا چاہیں گے کہ مرزا قادیانی کی صحت کے بارے میں خود مرزا قادیانی یا قادیانی کیا کہتے ہیں۔
تاریخ احمدیت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65 پر لکھا ہے، حتیٰ کہ 1865 سے یعنی عنفوان شباب ہی میں آپ کے بال سفید ہونے شروع ہو گئے۔ رفتہ رفتہ دوران سر اور ذیابطیس کے عوارض لاحق ہو گئے۔ اپنے والد بزرگوار مرحوم کے زمانے میں حضور کو ایک مرتبہ سل بھی ہو گئی اور 6 ماہ تک رہی۔ 1880 میں قولنج ظہیری کے مرض میں اس شدت سے مبتلا ہوئے کہ چراغ سحری کی طرح جھلملانے لگے۔ مرض تو دور ہو گئی مگر دوسرے عارضے بدستور قائم رہے، اور پھر بشیر اول کی وفات سے تشنج کی بیماری کا حملہ شروع ہو گیا اور کثرت سے دورے ہونے لگے۔ غشی طاری ہو جاتی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے، بدن کے پٹھے کھچ جاتے، خصوصاً گردن کے اور سر میں چکر ہوتا تھا۔ اس حالت میں آپ اپنے بدن کو سہار نہیں سکتے تھے۔ شروع میں یہ دورے بہت سخت ہوتے تھے، پھر اس کے بعد کچھ دوروں کی ایسی سختی نہ رہی اور کچھ طبیعت بھی عادی ہو گئی۔ بہرحال آپ پوری عمر مختلف عوارض میں مبتلا رہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ مرزا قادیانی اپنی جوانی کی عمر سے ہی مختلف عوارضات کا شکار رہا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ کس طرح سے مرزا قادیانی کو شوگر، صورت انزال اور پیشاب کے راستے سے خون آنا اور بخار کی شدت، کھانسی اور گردوں کا درد، کمر کا درد، مالی خولیا اور دوران سر اور بینائی کا کمزور ہو جانا، اور نہ جانے کس کس طرح کے خطرناک اور خبیث امراض میں یہ شخص مبتلا تھا۔ اور یقیناً یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان خبیث امراض میں مبتلا ہونے والا شخص نعوذ باللہ من ذالک دعوی نبوت میں کذاب، دجال اور جھوٹا تھا۔ بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے کچھ عرصے انگریزوں کی ملازمت بھی کی ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے میری بات کو درست سماعت کیا ہے۔ مرزا قادیانی کے بارے میں ہم گزشتہ ایپیسوڈ میں تفصیلاً بیان کر چکے ہیں کہ مرزا قادیانی نے اپنی تحریروں میں خود اس بات کا اظہار کیا کہ وہ باقاعدہ وہ اور اس کا خاندان 50 برس تک تقریباً انگریزوں کا ایسا وفادار رہا کہ کوئی دوسرا خاندان انگریزوں کا اس انداز سے وفادار نہیں رہا۔ مرزا قادیانی کے باپ نے خود مرزا قادیانی کو یہ پیشکش کی کہ تم نکمے ہو، نکھٹو ہو، ہڈ حرام ہو، نالائق ہو اور ایک مولوی بننے کے بھی قابل نہیں ہو، تو میرے بہت سے انگریز جاننے والے ہیں، کیوں نہ تمہیں کسی جگہ ملازم کروا دیا جائے۔ تو تاریخ احمدیت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79 پر لکھا ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، نعوذ باللہ من ذالک، قادیانی مرزا قادیانی کو کیونکہ مسیح موعود لکھتے ہیں اسی لیے ہم نے یہ اسی متن کو یہاں سے پڑھا ہے۔ ان کے مطابق ابھی تعلیمی دور ہی میں تھے کہ آپ کے والد بزرگوار کو یہ خیال دامنگیر ہوا کہ آپ کو کسی موزوں سرکاری ملازمت میں جگہ دلا دیں، بلکہ 1852 عیسوی میں جب بندوبست شروع ہوا تو انہوں نے دینا نگر میں، جہاں ضلع گورداسپور کے بندوبست کا مرکزی دفتر قائم ہوا تھا، آپ کو ملازم بھی کرا دیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مرزا قادیانی نے باقاعدہ نعوذ باللہ من ذالک اپنی جوانی کی ابتدائی عمر میں انگریزوں کی سرکاری ملازمت بھی کی ہے۔ اسی طرح تاریخ احمدیت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82 پر لکھا ہے کہ آپ جب سرکاری ملازمت میں آئے تو عام اہلکاروں میں سے تھے۔ ناظرین، اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ مرزا قادیانی نے نعوذ باللہ من ذالک دعوی نبوت کے ساتھ ملازمت بھی شروع کی، اور کتنی عجیب و غریب بات ہے، مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں کی عقل پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے محروم کر دیا، عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ اس پر ریسرچ کریں، تحقیق کریں۔ ایک شخص جو کلرک کی نوکری کرتا ہو، ایک معمولی سا عام سا نوکر ہو، انگریزوں کی وفاداری کا بھرم رکھتا ہو اور یہ واضح طور پر اعلان کرتا ہو کہ میں اور میرا خاندان اور جماعت احمدیہ ہمیشہ سے انگریزوں کی وفادار رہی ہے، اور جماعت احمدیہ اور مرزا کا خاندان اور خود مرزا قادیانی وہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے، اور انگریزوں کی حمایت میں اس نے اس قدر کتابیں لکھی ہیں کہ 50 الماریاں اس سے بھری جا سکتی ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک مرزا قادیانی کو جو سکون انگریزی سلطنت میں ملتا ہے اور قادیانیوں کو جو سکون انگریزی سلطنت میں ملتا ہے، نہ وہ سکون اسے مکہ میں ملتا ہے اور نہ مدینہ طیبہ میں ملتا ہے۔ یقیناً صرف یہی ایک بات کسی قادیانی کی ہدایت کے لیے کافی ہو سکتی ہے اگر وہ اپنی آنکھوں سے تعصب کے پردے کو ہٹا کر ان حوالہ جات کو پڑھنے کی کوشش کرے۔ جب مرزا قادیانی کے والد کا انتقال ہو گیا، کیونکہ مرزا قادیانی کی اصلیت اس کا باپ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا، اور باپ کی معلومات میں یہ بات بخوبی تھی کہ میرا بیٹا نہایت ہی نکما ہے، نالائق ہے اور ہڈ حرام ہے،
تو مرزا قادیانی کی اپنے باپ کی زندگی میں تو کبھی جرت نہ ہو سکی کہ اپنے باپ سے یا اپنے باپ کے سامنے کبھی یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نعوذ باللہ نبی ہوں، لیکن جیسے ہی باپ کا انتقال ہوا تو مرزا قادیانی پر نعوذ باللہ من ذالک جو وحی کا شیطانی سلسلہ تھا وہ جاری ہو گیا۔ تاریخ احمدیت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 137 پر لکھا ہے، اور ایک خادم جمال کشمیری آپ کے پاؤں مبارک دبا رہا تھا، آپ پر الہام نازل ہوا، والسماء والطارق، کہ آسمان کی قسم ہے اور رات کے حادثے کی قسم ہے، اور اس کی تفہیم یہ ہوئی کہ حضور کے والد ماجد آج غروب آفتاب کے وقت اس جہان سے رحلت کر جائیں گے۔ یہ دراصل خالق کائنات کی زبان سے تعزیت تھی جو رونما ہونے والے حادثے سے قبل ہی تسکین قلب کی خاطر آپ سے کی گئی۔ ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ والسماء والطارق یہ سورہ طارق کی ابتدائی آیات ہیں، اور مرزا قادیانی نے کہا کہ نعوذ باللہ کہ میرے اوپر نازل ہوئی۔ اور دوسری جو بڑی تحریف مرزا قادیانی نے کی وہ یہ کہ مرزا قادیانی کے مطابق نعوذ باللہ من ذالک قرآن کی یہ آیات اللہ رب کریم نے مرزا قادیانی پر نعوذ باللہ من ذالک اپنے باپ کے مرنے کی تعزیت کے اوپر نازل فرمائیں، اور یقیناً یہ بہت بڑا کفر ہے، بہت بڑی بے ادبی اور توہین ہے، اور ہم اس پر اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد تقریباً دوسرے سال 1877 میں مرزا قادیانی کے خلاف ایک عیسائی رلیہ رام نے مقدمہ دائر کیا، جو مرزا قادیانی کی زندگی کا پہلا مقدمہ تھا۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ مرزا قادیانی پر کتنے مقدمات ہوئے، اور اکثر مقدمات میں مرزا قادیانی کو شکست ہوئی اور مرزا قادیانی وہ مقدمات ہار گیا۔ ناظرین، آپ کی دلچسپی کے لیے میں ایک اور واقعہ مرزا قادیانی کی زندگی سے بیان کروں کہ مرزا قادیانی جب سیالکوٹ میں قیام پذیر رہے تو اس دور میں مرزا قادیانی کے والد، میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ بہت سے مقدمات کے اندر بھی ملوث رہے، اور انہوں نے مرزا قادیانی کو اپنی جگہ بہت سے مقدمات کی پیروی کرنے کے لیے بھی بھیجا، لیکن مرزا قادیانی کیونکہ نہایت ہی بیکار، بلید الذہن، غبی اور بے وقوف اور احمق انسان تھا، تو وہ کسی بھی مقدمے کی درست انداز سے پیروی نہیں کر سکا، بجائے اس کے کہ کسی مقدمے میں اپنے باپ کی یا اپنی حمایت کرتا، بلکہ فریق مخالف کی حمایت کا آغاز کر دیا۔ اگر اتنا ہی یقین تھا کہ میرا باپ حق پر یا درست نہیں ہے تو ایسے مقدمات کی پیروی کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہ تھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے ملازمت کے دوران کوشش کی کہ قانون کا امتحان پاس کر لیا جائے تاکہ مقدمات کی پیروی میں اسے آسانی ہو سکے، لیکن قابل توجہ اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ شخص جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ شخص جس نے مجدد امام مہدی حضرت مسیح اور نعوذ باللہ خدا کا رسول ہونے کا دعویٰ کیا، ایسے شخص نے قانون کا امتحان دیا اور نقل کی وجہ سے ایسا شخص امتحان میں فیل قرار پایا۔ تاریخ احمدیت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87 پر لکھا ہے کہ ملازمت کے دوران میں آپ نے خود بھی محض خلق خدا کو قانونی الجھنوں سے بچانے اور ان کے شہری حقوق دلانے کے لیے مختاری کے امتحان کی تیاری کی اور قانون کا ابتدائی لٹریچر بھی مطالعہ فرمایا، مگر چونکہ آپ دنیا والوں کے کیس لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، محض اسلام کی وکالت کے لیے پیدا کیے گئے تھے، اس لیے آپ اس کے امتحان میں تو کامیاب نہیں ہو سکے۔ پھر نیچے لکھا ہے کہ جن میں سے ایک نارائن سنگھ نامی امیدوار امتحان میں شرارت کرتے ہوئے پکڑا گیا، جس کی وجہ سے سبھی امیدوار فیل کر دیے گئے۔ ناظرین، جب کبھی بھی کسی امتحان میں کسی ایک بچے کی وجہ سے نقل پکڑی جاتی ہے تو پورے امتحان کو کینسل نہیں کیا جاتا، اس بچے کو سزا دی جاتی ہے، لیکن یہ بات امتحان کا کینسل ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اکثر بچے نقل میں ملوث تھے یا پوری کلاس ہی نقل میں ملوث تھی، اسی وجہ سے ان تمام بچوں کو فیل کر دیا گیا۔ تو مرزا قادیانی بھی اس نقل کی وجہ سے امتحان میں فیل قرار پائے۔ ایک اور دلچسپ واقعہ مرزا قادیانی کی زندگی سے، تاریخ احمدیت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 332 لکھا ہے کہ پھر حضور جب گاڑی پر سوار ہوئے تو راستے میں ایک اسٹیشن دوراہا پر حضور کے ایک ساتھی کو کسی مسافر انگریز نے محض دھوکہ دہی سے اپنے فائدے کے لیے کہہ دیا کہ لدھیانہ آ گیا۔ چنانچہ اس جگہ آپ اور دیگر ساتھی اتر پڑے، لیکن جب ریل چل دی تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی اور اسٹیشن ہے، اور اس طرح الہام کے دونوں حصے پورے ہو گئے۔ یعنی مرزا قادیانی اس قدر بے وقوف انسان کہ ایک انگریز نے اس کو کہا کہ آپ کو لدھیانہ جانا ہے، کہا کہ جی، کہا کہ لدھیانہ آ گیا ہے، تو مرزا قادیانی نے اس اسٹیشن کو لدھیانہ سمجھ کر وہاں پر اپنے سامان سمیت اپنے تمام ساتھیوں کو وہاں سے اتار لیا۔ ذکر حبیب جس کو تحریر کیا ہے مفتی محمد صادق نے، جو مرزا قادیانی کا ایک مرید تھا،
ذکر حبیب صفحہ نمبر 30 پر ایک ایسا واقعہ لکھا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی اخلاقی اعتبار سے نہایت ہی گراوٹ کا شکار تھا اور انتہائی بد کردار انسان تھا۔ لکھا ہے انو کچھ دیدہ ہے، حضرت مسیح موعود کے اندرون خانہ ایک نیم دیوانی سی عورت بطور خادمہ کے رہا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے کیا حرکت کی کہ جس کمرے میں حضرت صاحب بیٹھ کر لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے وہاں ایک کونے میں کھرا تھا، یعنی جہاں پر نالیاں ہوں اور بیٹھ کر غسل کیا جاتا ہے، جس کے پاس پانی کے گھڑے رکھے تھے وہاں اپنے کپڑے اتار کر ننگی بیٹھ کر نہانے لگ گئی۔ حضرت صاحب اپنے کام تحریر میں مصروف رہے اور کچھ خیال نہ کیا کہ وہ کیا کرتی ہے جب وہ نہا چکی تو ایک اور خادمہ اتفاقاً آ نکلی۔ اس نے اس نیم دیوانی کو ملامت کی کہ حضرت صاحب کمرے میں اور موجودگی کے وقت تو نے یہ کیا حرکت کی؟ تو اس نے ہنس کر جواب دیا انو کچھ دیدہ ہے، یعنی اسے کیا دکھائی دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت غض بصر کی جو وہ ہر وقت مشاہدہ کرتی تھی، اس کا اثر اس دیوانی عورت پر بھی ایسا تھا کہ وہ خیال کرتی تھی کہ حضور کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس واسطے حضور سے کسی پردہ کی ضرورت ہی نہیں۔ ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی اندھا تو نہیں تھا، وہ اس کمرے میں بیٹھ کر تحریر کا کام کر رہا تھا، لکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر اس کمرے میں ایک عورت داخل ہو تو کیا مرزا قادیانی کو اندازہ نہیں ہوا ہوگا؟ اور جب وہ عورت اپنے کپڑے اتار کر ننگی ہو کر وہاں نہاتی رہی اور 10 15 20 25 منٹ تک اس نے نہانے کا عمل کیا تو کیا اس دوران میں مرزا قادیانی نے اس کو نہیں دیکھا ہوگا؟ اور اگر مرزا قادیانی کی رضامندی سے وہ خاتون کمرے میں داخل نہیں ہوئی تو کیا مرزا قادیانی کو اس کو روکنا نہیں چاہیے تھا؟ یقیناً یہ انتہائی بد کرداری اور بد نظری کا عمل ہے، اور اس تحریر سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ مرزا قادیانی کے ارد گرد جو عورتیں رہا کرتی تھیں وہ مرزا قادیانی کے سامنے برہنہ بھی ہو جایا کرتی تھیں، اور وہ اس بات کا خوف نہیں کرتی تھیں کیونکہ ان کے گمان کے مطابق مرزا قادیانی سے ان کا پردہ نہیں تھا۔ اسی طرح سے ذکر حبیب صفحہ نمبر 128 پر لکھا ہے، بڑی دلچسپ تحقیق ہے۔ عام کے لفظ کے متعلق گاہے فرمایا کرتے تھے کہ لفظ عام لفظ سے نکلا ہے۔ عربی زبان میں ماں کو کہتے ہیں، جیسا کہ بچہ ماں کے پستان چوستا ہے ایسا ہی عام کو بھی منہ میں ڈال کر چوستا ہے، اس مشابہت کی وجہ سے اس کا نام عام ہوا۔ ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی نے عام اور میں جو بچے کے دودھ چوسنے سے متعلق ایک عملی مشابہت بیان کی ہے۔ یقیناً علماء عرب بھی اس لغت کی مشابہت سے ناواقف ہیں، لیکن واقعہ بہت دلچسپ بیان کیا گیا۔ اسی طرح ذکر حبیب صفحہ نمبر 136 پر لکھا ہے، فرمایا ایک دفعہ ہم ڈلہوزی پہاڑ سے 1-2 اور آدمیوں کے ساتھ واپس آ رہے تھے کہ راستے میں سخت بارش ہو گئی اور رات قریب آ گئی۔ کوئی گاؤں نظر نہ آتا تھا کہ وہاں جا کر بارش سے بچاؤ کریں۔ ایک شخص ملا، اس سے پوچھا کہ یہاں کوئی گاؤں ہے؟ اس نے کہا ہاں آؤ میں دکھاتا ہوں، مگر میرا ذکر کسی سے نہ کرنا کہ میں نے دکھایا ہے۔ وہ ہم ایک پہاڑ میں لے گیا اور دور سے ایک مکان دکھا کر پچھلے پاؤں بھاگ گیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ایک ہی مکان اور ایک ہی کمرہ تھا۔ مالک مکان ایک بوڑھا آدمی تھا اور اس کی ایک لڑکی تھی۔ وہ گالیاں دینے لگا کہ تم کو یہ کس نے جگہ دکھا دی، اور باوجود بہت سمجھانے اور اصرار کرنے کے اس نے ہمیں کمرے کے اندر گھسنے کی اجازت نہ دی، اور رات بھر ہم بارش میں درخت کے نیچے بیٹھے رہے، اور بعد میں معلوم ہوا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بعض لوگ ظلم کرتے ہیں اور ان کی لڑکیوں کو زبردستی لے لیتے ہیں، اس واسطے وہ کسی کو اپنے مکان کے اندر جانے نہ دیتا تھا۔ ناظرین، بہت قابل توجہ بات ہے، کیا کوئی شریف انسان ایک کمرے کا گھر جہاں ایک بوڑھا باپ اور ایک لڑکی رہتی ہو، صرف ایک کمرے کا گھر، کیا وہاں زبردستی کوئی شریف انسان کسی گھر میں گھسنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ اور جب اس کو داخل نہ ہونے دیا جائے تو کیا اس انداز سے شکوہ کیا جا سکتا ہے؟ تو یقیناً یہ دونوں واقعات جو ہم نے پہلے بیان کیے اور یہ واقعہ مرزا قادیانی کے ایک غیر شریف اور بہت ہی بیہودہ انسان ہونے پر دلیل ہے۔ اسی طرح سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 49 پر لکھا ہے، والدہ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت مسیح موعود مرزا قادیانی قادیانیوں کے مطابق عموماً ریشمی اظہار بند استعمال فرماتے تھے کیونکہ آپ کو پیشاب جلدی جلدی آتا تھا۔
اس لیے ریشمی اظہار بند رکھتے تھے تاکہ کھلنے میں آسانی ہو اور گرا بھی پڑ جاوے تو کھولنے میں دقت نہ ہو۔ سوتی اظہار بند میں آپ سے بعض دفعہ گرا پڑ جاتی تھی تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ مرزا قادیانی کو بیماریاں تھیں اور ان میں سے ایک بیماری کثرت پیشاب بھی تھا، اور مرزا قادیانی کو ایک دن میں 100 مرتبہ پیشاب آتا تھا۔ یعنی اگر آپ 24 گھنٹوں کو منٹس میں اور منٹس کو پھر آپ سیکنڈز میں تبدیل کریں تو آپ سوچئے کہ ایک آدمی اگر 100 مرتبہ دن میں پیشاب کرتا ہو تو وہ کتنی مرتبہ بیت الخلاء میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہوگا۔ آپ ذرا سوچئے کہ مرزا قادیانی کے اظہار بند میں جب گرہ لگ گئی اور 100 مرتبہ پیشاب آتا ہو تو کتنی مرتبہ اسی کے پیشاب سے مرزا قادیانی کی شلوار ناپاک ہوتی ہوگی۔ ناظرین، ہم بیان کر رہے ہیں مرزا قادیانی کی زندگی کے چند اہم اور دلچسپ پہلو، اور یقیناً آپ نے ہماری آج کے اس ایپیسوڈ کو بہت پسند کیا ہوگا۔ جو فیڈ بیک اور آپ کی پسندیدگی کا حال مجھ تک پہنچ رہا ہے، میں اس پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ اس پروگرام کو نہ صرف خود لائک کریں بلکہ اس کو مختلف گروپس میں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ اہم معلومات تمام لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے، اور ہمارے فیس بک چینل کو بھی ضرور لائک کیجئے تاکہ تسلسل کے ساتھ یہ پروگرام آپ تک پہنچتے رہے۔ آپ تمام دوست اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔